بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ جگہ سکون والی ہوگی یا پھر سزا کی جگہ؟ اکثر لوگ موت کو بہت دور کی بات سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ موت ہم سے بہت ہی قریب ہے، جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر قبر کی سزا کا اثر دنیا میں ہی دکھنے لگتا ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ اس شخص کو شاید قبر میں سختی ملے گی۔ آج کے اس بیان میں ہم انہی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کن لوگوں میں یہ نشانیاں دکھتی ہیں اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، قبر میں کیا ہوتا ہے یہ عام انسان نہیں جان سکتا، لیکن کچھ ایسے اشارے ضرور ہوتے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ اللہ کسی سے ناراض ہو سکتا ہے اور اسے قبر کی سزا مل سکتی ہے۔ اسلامی جانکاروں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 7 نشانیاں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے موت کے وقت بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے اس کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی روح جان آسانی سے نکلتی ہے، مگر جن لوگوں کی زندگی گناہوں میں گزری ہو ان کے لیے یہ وقت بہت دردناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جب گنہگار انسان کی جان نکالی جاتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کانٹوں میں پھنسی گیلی روئی کو زبردستی کھینچا جائے۔ ایسے ہے جیسے کانٹوں میں پھنسی گیلی روئی کو زبردستی کھینچا جائے۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی ڈراؤنا منظر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو کبھی بھی گناہوں کی زندگی جینے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب کسی شخص کا انجام اچھا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر سکون اور چین دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لیے موت ایک پیاری ملاقات جیسے ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ان کے لیے موت کا لمحہ بہت ہی ڈر اور تکلیف سے بھرا ہوتا ہے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب گنہگار انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر تکلیف صاف نظر آتی ہے۔ وہ چیخنے لگتا ہے، اس کا جسم اکڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو دیکھنے والوں کو ڈرا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو موت سے پہلے ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی۔ وہ فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بری زندگی گزاری ہوتی ہے، اسی لیے ان کے پاس سزا کی خبر دینے والے فرشتے آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم دیکھ پاتے جب ظالم لوگ کی موت سختیوں میں ہوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں نکال اپنی جان، آج تمہیں شرمناک سزا دی جائے گی کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور اس کے حکموں کے سامنے اکڑتے تھے۔ یہ آیات صاف بتاتی ہے کہ جب ظالم اور گنہگار لوگوں کی موت آتی ہے تو فرشتے ان پر سختی کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اپنی جان نکالو، لیکن ان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ انہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو روم روم کانپ اٹھے۔ عذاب قبر کی 7 نشانیوں میں سے پہلا نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ جو لوگ دین سے دور رہتے ہیں ان کے لیے موت کا وقت بہت بھاری ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 میں ہے جو حرام کمائی۔ جو لوگ غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں جیسے رشوت، دھوکہ یا کسی کا حق مارنا، ان کے لیے آخری وقت بے حد مشکل ہوتا ہے۔ ان کا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور جان نکلنے میں شدید درد ہوتا ہے۔ تیسرا نمبر میں ہے دوسروں کے حق ادا نہ کرنا۔ جو لوگ کسی پر ظلم کرتے ہیں
رشتوں میں نا انصافی کرتے ہیں یا کسی کا حق دباتے ہیں، وہ موت کے لمحوں میں بہت پریشانی اور خوف جھیلتے ہیں۔ نمبر 4 میں آتا ہے نماز اور قرآن سے دوری۔ جو لوگ نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں یا قرآن کی باتوں سے بے خبر رہتے ہیں، ان کے لیے موت کا وقت بہت کٹھن ہوتا ہے۔ ان سب باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نزع یعنی موت کی گھڑی کی تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے حکموں پر چلنا ہوگا، آرام چیزوں سے دور رہنا ہوگا، لوگوں کے حق ادا کرنے ہوں گے اور نماز اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط بنانا ہوگا۔ نیک اور اچھے لوگوں کے لیے نزع کا وقت بہت پرسکون ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ دھیرے سے مسکیجے سے باہر آتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کے لیے موت کا وقت بھی آرام اور راحت والا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یعنی یہ صاف ہے کہ نزع کا وقت ہر کسی پر آتا ہے، لیکن یہ وقت آسان ہوگا یا بہت تکلیف والا، یہ ہمارے اعمال کو طے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے یہ گھڑی آرام دیتی ہے، مگر جو لوگ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت سخت اور پریشانی والا بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جن کی نزع کی حالت سخت ہوتی ہے وہ قبر کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں موت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا آثار نظر آتے ہیں۔ عذاب قبر کی 7 نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا آثار نظر آتے ہیں۔ جب کسی انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کی پوری زندگی کی تصویر صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پر سکون، روشنی اور راحت محسوس ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں اطمینان اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں اپنے اچھے انجام سے واقف ہو چکے ہیں۔ مگر جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں ان کے چہرے پر موت کے وقت گہرے ڈر کے گھبراہٹ کے نشان نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھیں حیرت اور ڈر سے کھلی رہ جاتی ہیں اور ان کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ڈرانا منظر دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے سامنے اس کے برے اعمال آ جاتے ہیں اور اسے دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کا انجام اب کیا ہونے والا ہے۔ یہی منظر اس کی شکل پر خوف اور پریشانی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو موت کے وقت عجیب حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے جسم میں جکڑن ہوتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، چہرہ ڈر سے بھر جاتا ہے اور کبھی کبھی تو اس کے لب کانپتے ہیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن ان کے الفاظ نہیں نکلتے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ عذاب قبر کو محسوس کر رہے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ سب باتیں دراصل ایک وارننگ ہے، ایک چیتاونی ہے، ایک آگاہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں برے اعمال کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کا انجام آخرت میں بہت ہی سخت ہوگا۔ اگر کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی موت کے وقت چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے بھر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے حکموں کو مانے، نماز قائم کرے اور نیک اعمال
کرتا رہے تاکہ جب اس کا آخری وقت آئے تو اس کا چہرہ نور سے روشن ہو اور وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکے۔ پیارے دوستوں، عذاب قبر کی تیسری نشانی ہے برے انجام کی جھلک اور شیطان کے وسوسے۔ جب کسی انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی نازک لمحہ ہوتا ہے۔ اسی وقت شیطان اپنی آخری چال چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت انسان کے پاس آتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اس کے گناہ یاد دلا کر مایوس کراتا ہے تو کبھی کسی جھوٹی امید کا لالچ دے کر اسے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان پہلے سے ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، محترم ناظرین، یہ بات غور سے سنیں اور خود کے لیے بھی محسوس کریں کہ ہماری جب دنیا سے رخصتی ہوگی تو ہمارا بھی حال ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی اس کے گناہ یاد دلا کر مایوس کرتا ہے تو کبھی کسی جھوٹی امید کا لالچ دے کر اسے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان پہلے سے ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور دین سے دور ہو تو ایسے موقع پر وہ شیطان کے دھوکے میں آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا کفریہ گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کفریہ گناہ کی حالت میں مر سکتا ہے انسان، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے دوستوں، یہ بہت خوفناک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی مسلمان کہلانے کے باوجود موت کے وقت اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ پاتے۔ شیطان اس نازک گھڑی میں انہیں ایسی باتوں سے الجھا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں یا پھر اپنا عقیدہ بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کفر پر مرنے کی نشانی بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں ہی دین کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے تاکہ موت کے وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہ سکے۔ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے، مرتے وقت انسان کو اپنی آخرت کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور اور سکون نظر آتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے برے اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے انہیں اپنی قبر کی سختی اور جہنم کی جھلک دکھا دی جاتی ہے۔ اس سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگتے ہیں، کچھ بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس لمحے کے لیے پہلے سے تیار رہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن سے جڑے رہتے ہیں اور نیک اعمال میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے شیطان کا حملہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور وہ مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دین سے غافل رہتے ہیں ان کے لیے شیطان کا حملہ آخری امتحان بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس وقت ناکام ہو جائے تو پھر ان کے لیے عذاب قبر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عذاب قبر کی اگلی اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی موت کے وقت یا اس کے بعد اس کے جسم سے ایک سخت بدبو آتی ہے جو عام بدبو سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ بدبو اتنی شدید یعنی تیز ہوتی ہے کہ آس پاس موجود لوگ فوراً اسے محسوس کر لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ بدبو اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ لوگ وہاں سے ہٹنے لگتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بدبو کسی طبی یعنی میڈیکل یا جسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اکثر یہ اس شخص کے برے اعمال کی نشانی ہوتی ہے جو لوگ دنیا میں
بدنیت، دھوکہ دھڑی، خیانت، جھوٹ اور حرام کاموں میں ملوث رہتے ہیں، ان کی موت کے وقت اس کے فوراً بعد ایسی علامت ظاہر ہو سکتی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے گناہ آلود زندگی گزاری ہے۔ اس کے الٹا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ نیک اور پاک صاف اعمال کرنے والوں کے جسم سے موت کے بعد خوشبو آتی ہے جو ان کی نیک زندگی کا ثبوت ہوتی ہے۔ بہت سی روایتوں میں ایسے بھی واقعہ ملتے ہیں جب کوئی ظالم، بدکار یا دھوکے باز شخص مرتا تھا تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ لوگ اس کے قریب تک جانے سے گریز کرتے تھے، یہاں تک کہ دفن کے بعد بھی اس کی قبر سے بدبو آتی رہتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ نشانی دراصل اس حقیقت کو یاد دلاتی ہے کہ انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی زندگی حرام کمائی، ظلم، جھوٹ اور دھوکے بازی میں گزاری ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک طبی یعنی چیتاونی ہوتی ہے، اس کے آس پاس والوں کے لیے بھی ایک سبق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال پر غور کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پیارے دوستوں، عذاب قبر کی پانچویں نشانی یہ ہے، عذاب قبر کی وہ پانچویں نشانی یہ ہے کہ دفن کے بعد بھی کچھ لوگوں کی قبر میں سکون نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، موت کے بعد انسان کی حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور قبر اس کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان کی قبروں میں سکون نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ قبروں کی مٹی غیر معمولی طور پر بیٹھ جاتی ہے، جیسے زمین ان کی بوجھ کو برداشت نہ کر رہی ہو۔ کچھ قبریں دیکھنے میں اتنی ہیبت ناک یعنی ڈراؤنی لگتی ہیں کہ لوگ ان کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ روایت میں ذکر ہے کہ بعض قبروں میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور بعض مقامات پر لوگوں نے ایسی چیزیں محسوس کی ہے جو عام انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں عذاب قبر کی نشانیاں ہو سکتی ہیں جو دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، کبھی گنہگاروں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے تاکہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، تاریخ میں ایسی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں ظالم اور بدکار افراد کی موت کے بعد اس کی لاشیں عبرتناک حالت میں برآمد ہوئی۔ کچھ لوگوں کو جب دفنانے کے بعد ان کی قبریں دوبارہ کھولی گئیں تو ان کی لاشیں جلی ہوئی، مسخ شدہ یعنی بگڑی ہوئی یا ایسی حالت میں پائی گئی گویا وہ عذاب میں مبتلا ہو۔ کچھ بزرگوں نے بھی ایسے واقعہ بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں دوسروں پر زیادتی کی، ان کی قبریں مدتوں تک غیر معمولی حالات میں رہی اور ان کے بارے میں خوفناک باتیں محسوس ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ سب نشانیاں دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ عذاب قبر ایک سچی بات ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو کبھی کبھی آخرت سے پہلے ہی ان کا انجام دکھا دیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ آوازیں سنائی دے جائیں جو مردے اپنی قبروں میں عذاب کی صورت میں برداشت کرتے ہیں، تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ یعنی عذاب قبر کا منظر اتنا سخت اور خوفناک ہے کہ انسان ہمیشہ بھی عذاب دے جائے، کہ انسانی ہوش بھی جواب دے جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کسی بھی طرح سے یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ قبر میں پرسکون نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، عذاب قبر کی چھٹی نشانی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان برا نام یا بدنامی یاد رکھے، انسان کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کے مرنے کے بعد بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، محبت اور احترام سے انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کی نیک نامی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد لوگ انہیں برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ وہ جو برے اعمال چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے یعنی سوسائٹی انہیں نفرت اور بدنامی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نیک شخص کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اس کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جب کسی برے شخص کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگ اسے بوجھ محسوس کرتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے انجام کو دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے اور ہر انسان کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں اور برے کردار کی وجہ سے اپنے پیچھے ایسی یادیں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے نام سے ہی نفرت محسوس کی جاتی ہے۔ لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی موت کے بعد ان کے جنازے پر بہت کم لوگ آتے ہیں، اور کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی موت پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب اس برے انجام کی نشانی ہوتی ہے جو ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، نیک اعمال اور ایسا کردار اپنائیں کہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں محبت اور احترام سے یاد کریں، نہ کہ نفرت اور بددعاؤں سے۔ پیارے دوستوں، عذاب قبر کی 7ویں نشانی ہے کہ عجیب و غریب حالات میں موت۔ کچھ لوگوں کی موت ایسے حالات میں ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ ان کی زندگی عام گنہگاروں جیسی ہوتی ہے، لیکن آخری وقت میں ان کا چہرہ، حرکتیں اور الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ کبھی زبان سے کفر نکل جاتا ہے، کبھی اللہ کے رحمت سے مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے۔